اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین، اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، جو بھی وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ ان وظائف کو آگے دوستوں، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو سکے، اور کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پر بھی ان وظائف کو اپلوڈ کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ وظائف پہنچ سکے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اس نام کی مستقل ایک سورت مبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ جمعہ کے دن کی قرآن پاک اور سنت میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ المبارک کی فضیلت اور برکت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن ہی وہ جنت میں داخل کیے گئے، یعنی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا، اور جمعہ کے دن ہی وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں: نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اس طرح حضرت ابو الجہد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ کی نماز چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دے گا، یعنی وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے، اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی 2 پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن نافل جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہیں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اور گزشتہ جمعہ کے درمیان اس سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کرے، یعنی 7 عمل کرے، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، یعنی پیدل جانے کی بڑی فضیلت ہے۔ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، یعنی امام صاحب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ لغو کام نہ کرنا۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا 2 جمعوں کے درمیان۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن یعنی جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو آئندہ جمعہ کے دن ہر طرح کی فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے محفوظ رہے گا، یعنی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یعنی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی پہلی 10 آیتیں اگر آپ پڑھ لیں
تو اور پابندی سے پڑھیں تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیات کے متعلق بھی اسی طرح کی روایت ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھتا ہے تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا، اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے، میرے سامنے اس کا درود پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن رات اور دن کو مجھ پر کثرت سے پڑھو، کیونکہ جس نے مجھے ایک درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے دوستو، جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ عام دنوں میں فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پاک پیش کرتے ہیں، لیکن جمعہ والا دن ایک ایسا دن ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس بندے کے درود شریف کو سنتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، جمعۃ المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ چاند کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔